اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پچھلے دنوں پاکستان کی سرزمین پر ایک انتہائی گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ میاں والی کے علاقہ میں ایک باپ نے اپنی چند دنوں کی بیٹیوں پر گولیاں چلائیں۔ تو واقعاً یہ تمام جو واقعات ہماری زندگی میں پیش آ رہے ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم تعلیمات قرآن سے اور تعلیمات محمد وآل محمد سے ناآگاہ ہیں اور ان سے ناآشنا ہیں۔ قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں ایک کردار کو پیش کرتا ہے کہ جو زمانہ جاہلیت کا ایک کردار تھا۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، کہ جب ان میں سے کسی شخص کو اس کی بیٹی کی پیدائش پر خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی ان کی بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس شخص کا غصے کے مارے جو چہرہ ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور شدید غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب قرآن یہاں پر بیٹی کی ولادت کو بشارت سے تعبیر کر رہا ہے، خوشخبری سے تعبیر کر رہا ہے، لیکن اس انسان کی حالت یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ غصے کی حالت، اور غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَيَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ، اب یہاں پر پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو اسے بشارت دی گئی تھی بیٹی کی، اس کو یہ کیا سمجھتا ہے؟ یعنی ایک بری خبر سمجھتا ہے، اور اتنی بری خبر سمجھتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اپنی قوم سے چھپاتا پھرتا ہے کہ کہیں میری قوم کا کوئی فرد مجھے دیکھ کے پہچان نہ لے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ اس بشارت کو اور اس خوشخبری کو اتنی بری خبر تصور کرتا ہے، اور پھر سوچتا کیا ہے؟ أَيَمْسُكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ، کہ کیا میں اسے ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دوں، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے زمین کے اندر درگور کر دوں۔ تو یہ کیفیت کس کی ہے؟ زمانہ جاہلیت کے ایک انسان کی۔ اور اسی آیہ کریمہ کے آخر میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایک بیٹی کہ جسے پروردگار عالم نے تمہارے لیے رحمت قرار دیا ہے، اس کی پیدائش کو یہ کیا ہے؟ ایک بری خبر سمجھ رہے ہیں اور اپنے لیے ذلت سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ شورى میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ بھی زمینوں اور آسمان میں ہے وہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کی ملکیت ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اور جس چیز کو وہ چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اور جنہیں چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا، اور جنہیں چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ یہ پروردگار عالم نے بیٹے اور بیٹیاں دینے کا اختیار گویا اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت میں ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے اور جسے چاہے بیٹے عطا کرے۔ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا جنہیں چاہے وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرے۔ وَيَجْعَلْ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے وہ
بانج قرار دے دے، یعنی اسے بیٹا بیٹی کچھ بھی عطا نہ کرے۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بیٹے بیٹی دینے کا اختیار یہ مجھ اللہ کے پاس ہے، اور میں جسے چاہتا ہوں اسے بیٹے عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں دونوں عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں نہ بیٹا دیتا ہوں اور نہ ہی بیٹی دیتا ہوں۔ اور واقعاً روایات کے اندر جب ہم آتے ہیں تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ من یمن المرأۃ ان یکون بکرہا جاریہ، کہ عورت کی خوش بختی میں سے سب سے بڑی خوش بختی یہ ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو، کیونکہ جب ایک عورت کے ہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ بیٹی ہر چیز میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی ہے اور اس کی معاون و مددگار ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول ایک اور روایت میں ارشاد فرماتے ہیں من ابتلی بشیء من البنات، کہ جس شخص کو پروردگار عالم نے بیٹیاں عطا کی، بیٹیوں کے ذریعے پروردگار عالم نے جس شخص کی آزمائش کی فصبر علیہن، اور اس شخص نے ان بیٹیوں پر صبر کیا، کن لہو حجابا من النار، تو یہ بیٹیوں کا وجود اس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ یہ حجاب بن جائیں گی بیٹیاں کہ اپنے والد کو، اپنے والدین کو جہنم کی آگ کا ایندھن نہیں بننے دیں گی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا، کہ جس نے دو بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغت تک پہنچ گئیں، جاء یوم القیامہ ہوا وانا کہاتین وضم اصابعہ صلوات اللہ علیہ، تو رسول پاک نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملاتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں اور وہ شخص قیامت والے دن جنت میں اس طرح داخل ہوں گے، یعنی گویا وہ میرے اتنا قریب ہوگا وہ شخص کہ جس نے دو بچیوں کی پرورش کی، ان کی تربیت کی اور وہ بلوغت تک پہنچ گئے۔ واقعاً یہ بچیاں کہ جو انسان کو کبھی جہنم کی آگ سے آزاد کروا رہی ہیں، کبھی جنت میں انہی والدین کو اور اس کے والد کو اللہ کے رسول کے مقام اور مرتبے تک لے کے جا رہی ہیں، ان بچیوں کو اگر آج کے زمانے میں ہم ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور ان کو پیدا ہوتے ہی گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں تو واقعاً ہم نہ اسلام سے آگاہ ہیں نہ اسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہیں۔ بس آخری روایت کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من بیت فیہ البنات، کہ جس گھر کے اندر بچیاں ہوں، بیٹیاں ہوں، یعنی کسی گھر میں بھی کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں بیٹیاں ہوں، الا نزلت کل یوم ولیلۃ 12 رحمتا وبرکہ، تو اس گھر میں اللہ کی طرف سے آسمان سے ہر روز 12 رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب یہ رحمتیں اور برکتیں کیا کہ اس گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ ولا ينقطع زیارت الملائکہ من ذلک البیت، اور اس گھر کی زیارت ہر وقت یعنی 24 گھنٹے یہ گھر ملائکہ کی زیارت کا مرکز بنا رہتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ملائکہ کی زیارت اس گھر سے منقطع نہیں ہوتی، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ملائکہ ایسے گھر کو اپنی زیارت سے روکتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں یہ فرشتے؟ وَيَكْتُبُونَ لِأَبِيهِنَّ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عِبَادَةَ أَلْفَ سَنَةٍ
وَيَكْتُبُونَ لِأَبِيهِنَّ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عِبَادَةَ السَّنَةِ، اور یہ فرشتے جو اس گھر میں موجود ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس بچی کے، ان بچیوں کے والد کے لیے، یعنی ایک دن اور ایک رات، یعنی 24 گھنٹوں میں اس کے والد کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتے ہیں۔ ہر 24 گھنٹے کے بعد اس کے والد کے نامہ اعمال میں سال کی عبادت کا اجر یہ فرشتے لکھتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ تو واقعاً پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان بچیوں کو رحمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے وجود کے جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر ملائکہ ہماری زیارت کو آتے ہیں، ان بچیوں کے والدین کی زیارت کو آتے ہیں، اور یہی بچیاں جو قیامت والے دن اپنے والدین اور جہنم کے درمیان حجاب بن جائیں گی کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچائیں گی، اور اپنے والدین کے مرتبے کو اللہ کے رسول کے مقام، کہ جہاں پر رسول اللہ ہوں گے قیامت والے دن، اس منزل تک پہنچائیں گی۔ واقعاً ہمیں ان بچیوں کی قدر کرنی چاہیے اور انہیں واقعاً رحمت سمجھنا چاہیے، کہ جیسے روایات میں ہے کہ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن بیٹیاں رحمت ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، بلکہ ان کی تربیت اور ان کی پرورش انسان کو اجر عظیم کا مستحق قرار دے گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ انسانیت ایسے جرائم کی جو آج کل جن جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے، ایسے جرائم سے باز آ سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔